محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم ظہور امام مہدی علیہ السلام کے موقع پر خواتین کے کردار اور ان کی شرکت پر گفتگو کریں گے۔ کتابوں کی چھان بین کے دوران بعض روایتوں کے مطابق قیام امام زمان علیہ السلام کے وقت 400 خواتین امام کے ہمراہ ہوں گی، جن کی اکثریت دوا دارو اور علاج معالجہ میں مشغول ہوگی۔ بعض روایات میں ان خواتین کی تعداد 7800 ذکر کی گئی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام 800 مرد اور 400 خواتین کے درمیان نازل ہوں گے۔ وہ لوگ زمین کے رہنے والوں میں سب سے بہتر اور گزشتہ لوگوں میں صالح تر ہوں گے۔ مفضل بن عمر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت قائم کے ہمراہ گزشتہ ادوار کی 13 برگزیدہ خواتین ہوں گی جو دوبارہ زندہ کی جائیں گی، جن میں کنوہ دختر رشید ہجری، ام ایمن، حبابہ والبیہ، سمیہ مادر عمار یاسر، زبیدہ، ام خالد احمسیہ، ام سعید حنفیہ، سیانتا ماشتہ اور وام خالد جھنیہ شامل ہیں۔ کتاب خصائص فاطمیہ کے مطابق بھی امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں 13 خواتین زخمیوں کا علاج معالجہ کرنے کے لیے زندہ کی جائیں گی اور وہ دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گی۔ ان میں سے ایک سیانہ ہیں جو حضرت حزقیل کی بیوی اور فرعون کی بیٹی کی آرائش گر تھیں۔ آپ کے شوہر حضرت حزقیل فرعون کے چچا زاد بھائی اور خزانہ کے مالک تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج مکہ معظمہ و مسجد اقصی کی سیر کے دوران اچانک ایک خوشبو میرے مشام سے ٹکرائی جس کی مانند کبھی ایسی بو محسوس نہیں کی تھی۔ جبرائیل سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول خدا، حزقیل کی بیوی حضرت موسیٰ بن عمران پر ایمان تو لائی تھی لیکن اسے پوشیدہ رکھے ہوئے تھی۔ اس کا کام فرعون کے حرم سرا میں آرائش کرنا تھا۔ ایک روز وہ فرعون کی بیٹی کو آرائش کرنے میں مشغول تھی کہ اچانک کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، کیا تم میرے باپ کی تعریف کر رہی ہو؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس کی تعریف کر رہی ہوں جس نے تمہارے باپ کو پیدا کیا ہے اور وہی اسے نابود کرے گا۔ فرعون کی بیٹی تیزی سے اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی، جو عورت ہمارے گھر میں آرائش گر ہے موسیٰ پر ایمان رکھتی ہے۔ فرعون نے اسے بلایا اور کہا، کیا تم میری خدائی کی معترف نہیں ہو؟ سیانہ نے کہا، ہرگز نہیں، میں حقیقی خدا سے دوری اختیار کر کے تمہاری پوجا نہیں کروں گی۔ فرعون نے حکم دیا کہ تنور روشن کیا جائے۔ جب تنور سرخ ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ اس کے تمام بچوں کو اس کے سامنے آگ میں ڈال دیا جائے۔ اہلکار جس وقت اس کے شیر خوار بچے کو جو اس کی گود میں تھا لے کر آگ میں ڈالنے لگے تو سیانہ کا حال برا ہو گیا اور سوچا کہ زبان سے دین سے برات و بیزاری کر لوں۔ اچانک خدا کے حکم سے بچہ گویا ہوا اور بولا، مادر گرامی، صبر کیجئے، آپ حق پر ہیں۔ فرعون نے اس عورت کو بچے سمیت آگ میں ڈال دیا اور اس کی خاک کو اس زمین پر ڈال دیا، لہٰذا قیامت تک اس زمین سے خوشبو آتی رہے گی۔ وہ ان عورتوں میں شامل ہے جو زندہ ہو کر دنیا میں واپس آئے گی اور حضرت مہدی علیہ السلام کے ہم رکاب اپنی خدمات انجام دے گی۔ ان کے علاوہ بی بی ام ایمن ہیں جن کا اصل نام برکہ ہے۔ آپ حضرت رسول خدا کی کنیز تھیں جو انہیں والد بزرگوار حضرت عبداللہ سے میراث میں ملی تھیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار تھیں۔ آپ انہیں ماں کہتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرے باقی اہل بیت میں شامل ہیں۔ وہ اپنے شوہر عبید خزرجی سے ایک فرزند رکھتی تھیں، اس لیے ام ایمن نام تھا۔ ایمن ایک مجاہد اور مہاجر تھا جو جنگ حنین میں شہید ہوا۔ ام ایمن وہ شخصیت ہیں کہ جب مکہ و مدینہ کے راستے میں ان پر پیاس کا غلبہ ہوا اور ہلاکت سے قریب ہوئیں تو آسمان سے پانی کا ڈول آیا۔ اس پیاس کے بعد پھر کبھی پیاسی نہ ہوئیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی بی بی تھیں جنہیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فدق کے مسئلے میں شاہد کے عنوان سے پیش کیا تھا۔ آپ تیسرے دور خلافت میں انتقال کر گئی تھیں۔
تیسرے نمبر پر زبیدہ خاتون ہیں جو ہارون رشید کی بیوی اور محب اہل بیت میں سے تھیں۔ جب ہارون ان کے عقیدے سے آگاہ ہوا تو قسم کھائی کہ اسے طلاق دے دوں گا۔ آپ نیک کاموں سے معروف تھیں۔ اس زمانے میں جب مکہ شہر میں ایک مشک پانی کی قیمت 1 دینار سونا تھا تو انہوں نے تمام مکہ والوں کو سراب کیا۔ پہاڑ دروں کو کھدوا کر 10 میل فاصلے سے پانی حرم میں لائیں۔ چوتھے نمبر پر سمیہ خاتون ہیں جو اعلان رسالت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی 7ویں فرد ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو بدترین شکنجہ دیا گیا۔ جب رسول خدا کا گزر عمار اور ان کے والدین کی طرف سے ہوتا اور دیکھتے کہ مکہ کی گرمی میں تپتی زمین پر شکنجہ دیا جا رہا ہے تو فرماتے، اے خاندان یاسر صبر کرو اور یہ جان لو کہ تمہاری منزل موعود جنت ہے۔ آپ ابو جہل کے خونی نیزے سے شہید ہو گئیں۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہیں۔ 5ویں نمبر پر خالد ہیں۔ جب عراق کے حاکم یوسف بن عمر نے زید بن علی کو شہر کوفہ میں شہید کیا تو خالد کا ہاتھ بھی شیعہ ہونے اور قیام زید کی طرف مائل ہونے کے جرم میں کاٹ ڈالا گیا۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ خالد کٹے ہوئے ہاتھ لیے آئیں۔ خالد حضرت کے قریب گئیں، بات کرنے لگیں۔ میں نے انہیں نہایت ہی فصیح و بلیغ پایا۔ 6 نمبر پر حبابہ والبیہ ہیں۔ شیخ توسی نے انہیں امام حسن علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے اور ابن داؤد نے امام حسن، امام حسین، امام سجاد اور امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے، اور بعض دیگر نے امام رضا تک 8 معصوم امام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ آپ کی وفات کے بعد امام رضا علیہ السلام نے اپنے شخصی لباس میں انہیں کفن دیا۔ آپ کی عمر وفات کے وقت 240 سال تھی۔ آپ اپنی زندگی میں 2 مرتبہ جوان ہوئیں، ایک مرتبہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے معجزے سے اور دوسری بار امام رضا علیہ السلام کے معجزے سے۔ یہ وہی خاتون ہیں جن کے پاس موجود پتھر پر 8 معصوم اماموں نے اپنی انگوٹھی سے نقش کیا ہے۔ حبابہ والبیہ کہتی ہیں، میں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے عرض کیا، خدا آپ پر رحمت نازل کرے، امامت کی دلیل کیا ہے؟ حضرت نے جواب میں فرمایا، اس سنگریزے کو میرے پاس لاؤ۔ تو میں اسے حضرت کی خدمت میں لائی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی سے اس پر مہر لگائی تو اس پتھر پر نقش ہو گیا۔ امیر المومنین نے مجھ سے فرمایا، اے حبابہ، جو بھی امامت کا مدعی ہو اور اس پر میری طرح مہر کر دے تو وہ امام ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے۔ امام وہ ہستی ہے جو کچھ جاننا چاہے جان لیتا ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام رحلت کر گئے تو میں امام حسن علیہ السلام کے پاس آئی جو حضرت علی کے جانشین تھے اور لوگ ان سے سوال کر رہے تھے۔ آپ نے مجھے دیکھا تو کہا، اے حبابہ والبیہ۔ میں نے کہا، حاضر ہوں اے میرے سید و سردار۔ آپ نے فرمایا، جو تمہارے پاس ہے لے آؤ۔ میں نے اس سنگریزہ کو حضرت کو دیا۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کی مانند اپنی انگوٹھی سے مہر کی اور اس طرح سے کہ مہر کی جگہ نقش ہو گیا۔ پھر میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئی جبکہ وہ مسجد رسول خدا میں تھے۔ مجھے اپنے پاس بلایا اور خوش آمدید کہا اور فرمایا، جو تم چاہتی ہو اس کی دلیل موجود ہے، کیا تم امامت کی علامت چاہتی ہو؟ میں نے کہا، ہاں میرے آقا۔ آپ نے فرمایا، جو تمہارے پاس ہے لے آؤ۔ میں نے وہ سنگریزہ انہیں دیا تو انہوں نے انگوٹھی سے اس پر نقش کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی جبکہ اتنی ضعیف ہو چکی تھی کہ میرے بدن میں راشا غالب تھا۔ اس وقت میری عمر 113 سال تھی۔ امام سجاد علیہ السلام رکوع و سجود میں تھے، اس لیے میری طرف توجہ نہیں کی تو میں امامت کی نشانی دریافت کرنے سے مایوس ہو گئی۔ حضرت نے اپنی انگلی سے میری طرف اشارہ کیا۔ آپ کے اشارہ سے میری جوانی پلٹ آئی۔ میں نے کہا، اے آقا، دنیا کا کتنا حصہ گزر چکا ہے اور کتنا باقی بچا ہے؟ آپ نے فرمایا، گزشتہ کے متعلق؟ میں نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، مسئلت نہیں کہ ہم بتائیں، جو تمہارے پاس ہے اسے لے آؤ۔ میں نے حضرت کو سنگریزہ دیا۔ حضرت نے اس پر مہر کی۔ پھر کچھ زمانے کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آئی۔ حضرت نے بھی اس پر مہر کی۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ نے بھی اس پر مہر کی۔ پھر سالوں گزرنے کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوئی۔ حضرت نے
نے بھی اس پر مہر کی۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی تو آن حضرت نے بھی اس پر نقش کیا۔ اس کے بعد 9 ماہ زندہ رہیں۔ 7ویں نمبر پر کنوہ دختر رشید ہجری ہیں۔ ابو حیان بجلی کہتا ہے میں نے رشید ہجری کی بیٹی کنوہ سے پوچھا تم نے اپنے باپ سے کون سی روایت یا حدیث سنی ہے؟ اس نے کہا میرے باپ نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے رشید تمہارا صبر کیسا ہوگا جب بنی امیہ کا منہ بولا بیٹا ابن زیاد تمہیں اپنے پاس بلائے اور دونوں ہاتھ پاؤں اور زبان قطع کر ڈالے۔ میں نے کہا آیا اس کا نتیجہ جنت ہے؟ آپ نے فرمایا اے رشید تم دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ ہو۔ کنوہ کہتی ہیں خدا کی قسم کچھ دن بعد ابن زیاد نے میرے باپ کو بلایا اور ان سے کہا علی سے بیزاری کرو، لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا تمہارے قتل کی کیفیت علی نے کیسے بیان کی ہے؟ میرے باپ نے جواب دیا میرے آقا علی نے مجھے اس طرح بتایا ہے کہ تم مجھے علی سے بیزار کرنے کے لیے بلاؤ گے، لیکن میں تمہاری مراد پوری نہیں کروں گا، پھر تم میرے دونوں ہاتھ پاؤں اور زبان کاٹ ڈالو گے۔ ابن زیاد نے کہا قسم خدا کی علی کی پیش گوئی کے خلاف تمہارے حق میں کروں گا، اور اس وقت حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور زبان سالم چھوڑ دی جائے۔ کنوہ کہتی ہیں میں نے اپنے باپ کو کندھے پر اٹھایا اور راستے میں پوچھا اے بابا آیا آپ درد کا احساس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، صرف اتنا ہی جتنا مجھے مجمع کے دباؤ سے ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے باپ کو اٹھا کر ابن زیاد کے محل سے خارج ہوئے تو لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ میرے باپ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہا قلم دوات اور کاغذ لے آؤ تاکہ تمہیں حادثات کی خبر دوں، لیکن جب یہ خبر ابن زیاد کو پہنچی تو اس نے زبان قطع کرنے کا حکم دیا اور میرے والد اسی شب شہید ہو گئے۔ محترم سامعین، ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حالات سے آگاہی کے سلسلے میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔